اس وقت بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت بہت مضبوط ہے۔ حکومت اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں، کوئی ایک ایسا طبقہ نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف جس کے متعلق حکومت کے کچھ افراد نے آج بلند بالا دعوے کیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آج ہی کے دن ایک بڑی سروے رپورٹ آئی میرے پاس، جو تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں کی طرف سے میری جو بات ہوئی اس میں اہم ترین رہنماؤں کے مطابق تو آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، بڑی خبر دے رہا ہوں، تحریک انصاف نے اپنے احتجاج بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں جو حالات بننے جا رہے ہیں یا پاکستان کی سیاست میں جو حالات بن رہے ہیں، اس کے بعد کسی چیز کا بھی اندازہ لگانا اب مشکل نہیں ہے۔ آپ بہت سی چیزیں جو سامنے سے کچھ اور نظر آ رہی ہیں، اندر سے کچھ اور، اب آہستہ آہستہ حقائق ان تمام چیزوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب بہت جلد آپ کو بہت سی بازیاں پلٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب بہت جلد آپ کو بہت سے معاملات جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس وقت بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت بہت مضبوط ہے، لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کمزور ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حکومت اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں، کوئی ایک ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے اس معاشرے کا جو کسی نہ کسی لحاظ سے حکومت کے ہاتھوں، حکومتی اقدامات کے ہاتھوں، حکومت کی لائی گئی تجاویز کے ہاتھوں تنگ نہ ہو۔ پاکستان کے نوجوان سے لے کر بوڑھے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے۔ اور تحریک انصاف جس کے متعلق حکومت کے کچھ افراد نے آج بلند بالا دعوے کیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آج ہی کے دن ایک بڑی سروے رپورٹ آئی جس سروے رپورٹ کے مطابق کہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی نہ صرف سب سے بڑی جماعت ہے بلکہ پہلی پاکستان کی ایک ایسی جماعت ہے کہ اگر 80 سال کے افراد میں دیکھیں تو اس کے لوگ زیادہ ہیں، 50 سال کی ایج میں دیکھیں تو اس کے لوگ زیادہ ہیں، خواتین میں دیکھیں تو تحریک انصاف زیادہ ہے، پاکستان کی یوتھ میں دیکھیں تحریک انصاف زیادہ ہے۔ اور رپورٹ میں ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی گئی کہ اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جن کی ایج ابھی ووٹر کی نہیں ہے تو ان میں سب سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کی۔ اب تحریک انصاف نے بڑا ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف نے 15 تاریخ کی ڈی چوک میں پہنچنے کی مشروط کال دی تھی کہ اگر عمران خان سے ہمارا، ان کی فیملی کا یا کسی ایک شخص کی ملاقات ہو جاتی ہے اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ عمران خان خیریت سے ہے، تو اس کے بعد ہم اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے۔ وزیر داخلہ اور برسٹر گوہر ان کے درمیان رابطہ بھی ہوا۔ میں نے گزشتہ روز اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ 3 رابطے ہوئے ہیں، 2 رابطوں کی تصدیق ہو گئی ہے، تیسرے رابطے کی بھی تصدیق ہونے جا رہی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کو اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تحریک انصاف کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی 2 سے 3 وجوہات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حکومت کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اب وہ تحریک نہیں رہی جو ایجیٹیشن کر سکیں، یا تحریک انصاف کو کسی صورت بھی ہم اجازت نہیں دیں گے، اگر ان کو اجازت دے دی تو وہ سمجھیں گے ہماری جیت ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس میں جیت اور ہار والا کوئی تصور نہیں ہے۔
ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر عمران خان ٹھیک ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے، ان پر جیل میں کچھ تشدد نہیں کیا گیا، ان کی جیل میں حریت ہے، تو پھر آپ کو اسے ملنے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے۔ کیا عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کسی سیاسی قیدی کی ملاقات پر پابندی لگائی تھی؟ تو آپ پتہ یہی چلے گا ایسا نہیں تھا۔ اب جب چونکہ حکومت کی طرف سے آج کے دن تک، جس وقت آپ میرا ولاگ سن رہے ہیں، اس وقت تک کسی قسم کی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، تو آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، بڑی خبر دے رہا ہوں، تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ میرے پاس جو تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں کی طرف سے میری جو بات ہوئی، اس میں اہم ترین رہنماؤں کے مطابق کہ ہم اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور ایک ایسا سرپرائز دیں گے جس کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو ان کے ذہن میں ہے کہ شاید صرف ایک ہی صوبے سے نکل کر لوگ آئیں گے، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ ایک نہیں، اس دفعہ بالکل الٹ ہوگا، اور بہت سے صوبوں سے، یعنی باقی دیگر 3 صوبوں سے بھی اتنی تعداد میں لوگ پہنچیں گے کہ یہ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اب بھی چونکہ تحریک انصاف نے اس وقت بھی ابھی کچھ تھوڑا سا اس میں مارجن رکھا ہے۔ مارجن یہ رکھا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد قافلوں کو روانہ کیا جائے گا۔ رات 12 بجے تک تحریک انصاف دیکھے کہ اگر ملاقات ہو گئی، اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ عمران خان خیریت سے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، ان پر تشدد کی خبروں میں سچائی نہیں ہے، تو پھر کسی وقت بھی اس احتجاج کو ملتوی کرنے کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اس لیے رات 12 بجے کے بعد قافلوں کی روانگی کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے، اور اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس ضمن میں باقاعدہ نہ صرف تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، بلکہ اس ضمن میں ساری چیزیں جو ہیں وہ فائنل اور آخری ٹچ پر ہیں۔ رات 12 بجے کے بعد قافلوں نے روانہ ہونا ہے، اور اس پہلے اگر کوئی ایسی بڑی اپڈیٹ آ جاتی ہے اور تو پھر قافلے رک بھی سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی میں بھی 3 رابطے ہوئے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی حکومت سے بات کر رہے ہیں کہ انہیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ کپتان کی ایک بڑی ویڈیو، حکومت کی طرف سے یہ ایک پلان سامنے آیا کہ حکومت کپتان کی ایک ویڈیو کسی وقت بھی لا سکتی ہے۔ وہ ویڈیو ہوگی کپتان کی بارک کی، کپتان کے کمرے کی اور کپتان کی، جس ویڈیو کے ذریعے انہیں یہ بتایا جائے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپتان بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، خیریت سے ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں کا، تحریک انصاف کے ان لیڈروں کا جو ابھی تک کمپرومائز میں نہیں گئے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ساری صورتحال میں ہم کسی صورت میں بھی یہ یقین نہیں کر سکتے کہ کپتان کی بنائی ویڈیو پرانی ہے یا نئی ہے، لیکن کوئی بڑی اپڈیٹ آنے والی ہے، کوئی بڑا اپسیٹ آنے والا ہے، کوئی بڑی خبر آنے والی ہے آج رات کسی وقت بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔